السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم چونکہ سورہ کہف کے فضائل پڑھ رہے تھے، یہ حضرت مولانا پیر یوسف قاسم کی کتاب سورہ کہف کے فائدے، جلد اول، پیج نمبر 60 سے 61 سے شروع ہو رہا تھا۔ تو ابھی ہم اس کے چھٹا فضائل پڑھیں گے، 62 پیج نمبر 62 پہ۔ حضرت نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شخص نے سونے سے پہلے سورہ کہف میں سے 10 آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ در منصور 9/475۔ حضرت نے جو 7ویں فضائل لکھی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ کہف کو تورات میں حائلہ کہا جاتا ہے، جو اس کے پڑھنے والے اور آگ کے درمیان حائل ہوگی۔ حضرت نے جو یہ حدیث ہے یہ در منصور 9/778 میں ہے، 478۔ حضرت نے آگے لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھر جس میں سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، اس رات شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ در منصور 9/478، 478۔ حضرت نے اس کا آگے لکھا ہے، یعنی وہ بندہ رات کو سورہ کہف تلاوت کر لے گا، اس کے گھر کے اندر رات کو شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت آگے لکھتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ اس صورت کی کتنی عظمت ہے، جس گھر میں رات کو پڑھی جائے اس گھر میں شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی اگر دن میں پڑھی جائے تو دن میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور جس گھر کے لوگ پڑھیں گے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت نے اس کی 9ویں فضیلت لکھی ہے۔ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا، تم میں سے جو شخص دجال کو پائے اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، اس لیے کہ یہ دجال کے فتنے سے پناہ دینے والی صورت ہے۔ سنن ابن داود رقم 4321، 4321۔ حضرت نے جو اس کی آخری فضیلت لکھی ہے سورہ کہف کی، اس سورہ کو جمعہ کے دن پڑھنا اور بھی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک ایک نور روشن فرما دیں گے۔ در منصور 9/476، 476۔ تو حضرت نے آگے لکھا ہے، ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن بھی سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں اور اس کو یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بھی بچائے اور دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔